اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم قرآن المجید والفرقان الحمید وقال الحق وهو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہ آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ صلوات بر محمد و آل محمد اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ حاضرین گرامی قدر، ناظرین محترم، عاشقان رسول، تمام عالم اسلام کو وجہ خلقت کائنات بانی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با سعادت کے اور مسرت موقع پر مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور انتہائی حسن انداز سے ایام ازا کے بعد اب ایام مسرت شروع ہوئے ہیں، کیونکہ اس ماہ ربیع الاول میں ہمارے آپ کے ہم سب کے آقا سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با سعادت ہوئی ہے، اور ہم پیغمبر اسلام کی ولادت کو اس بھرپور انداز سے منائیں گے کہ دنیا کو پیغام دیں گے کہ ہم حقیقی عاشقان مصطفیٰ ہیں۔ ہمارا اختلاف کسی سے بھی نہیں ہے، ہم صرف اسے مانتے ہیں جو خدا کو مانتا ہو، جو نبی کو مانتا ہو، جو قرآن کو مانتا ہو، جو اہل بیت کو مانتا ہو، جو نبی کے سچے صحابہ کرام کو مانتا ہو، ہمارا اس سے اتحاد ہے۔ تو عزیزان محترم، اس ماہ ربیع الاول میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با سعادت کے ایام ہیں، اور اس ماہ میں ہمارے برادران اہل سنت جو ہیں وہ 12 ربیع الاول کو مناتے ہیں، ہم 17 کو، لیکن ہمارے بزرگوں کے کہنے کے حکم پر یہ ہفتہ وحدت کے عنوان سے منایا جاتا ہے، یعنی 12 سے 17 تک ہم پیغمبر اسلام کی ولادت کی خوشی مناتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، تو مجھے جملہ کہنے دیجئے، جب اس نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با سعادت ہوئی ہے تو اس وقت کائنات کا ذرہ ذرہ اس نے خوشی منائی ہے، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ حیوان ہو، چاہے وہ پتھر ہو، چاہے وہ حجر ہو، چاہے وہ شجر ہو، کائنات کی ہر چیز نے خوشی منائی ہے، کیونکہ آقا و سردار محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ کی آمد با سعادت ہے۔ تو عزیزان من، ہمیں چاہیے ہم آپس کا اختلاف چھوڑ کر، آپس کی باتوں کو چھوڑ کر، مذہبی اختلاف کو چھوڑ کر، دنیا کے اختلاف کو چھوڑ کر، برادری اختلاف کو چھوڑ کر، صرف پاک محمد مصطفیٰ کی خاطر ہم ایک ہو جائیں اور دشمن کو پیغام دے کہ ہم محمد مصطفیٰ کے حقیقی امتی ہیں، ہم محمد مصطفیٰ کی خاطر اپنی جانیں قربان کر دینے والے ہیں۔ تو عزیزان محترم، جب تاریخ کے یہ جملے ہیں کائنات کے نبی کی جب اس دنیا میں آمد ہوئی ہے تو ہر چیز نے خوشی منائی ہے، ہر چیز نے خوشی منائی ہے، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ حیوان ہو، چاہے وہ فرشتے ہو، چاہے وہ جن ہو، چاہے جو بھی مخلوق ہو، اس نے نبی محمد مصطفیٰ کی آمد کی خوشی منائی ہے۔ اگر جس کو غم ہوا ہے تو وہ ہے شیطان، یعنی
اعلانے نبی کی ولادت باسعادت کے موقع پر صرف شیطان نے ہی غم منایا تھا تو مجھے جملہ کہنے دیجئے، تو آج بھی جو محمد مصطفیٰ کی ولادت کی خوشی مناتے ہیں تو یہی رسم اس وقت سے ہے جب اس وقت فرشتوں نے خوشی منائی تھی، تمام انسانوں نے خوشی منائی تھی، ہر چیز نے خوشی منائی تھی۔ غم کیا تھا تو صرف شیطان نے غم کیا تھا۔ آج اگر کوئی اس دنیا میں بھی نبی محمد مصطفیٰ کے میلاد کے خلاف آواز اٹھاتا ہے تو سمجھو کہ اس کا تعلق شیطان سے ہے، چاہے جو بھی ہو، چاہے جس مکتب فکر سے تعلق کیوں نہ رکھنے والا ہو، اگر وہ نبی محمد مصطفیٰ کے میلاد کے خلاف آواز اٹھاتا ہے تو عزیزان میں تمام امت مسلمہ کو چیلنج سے کہنا چاہتا ہوں کہ جس نے نبی کے میلاد کے خلاف آواز اٹھایا ہے تو اس کا تعلق شیطان سے ہے، وہ انسان نہیں ہو سکتا۔ صلوات بر محمد و آل محمد، اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ تو عزیزان محترم، اس پاک محمد مصطفیٰ کی ولادت باسعادت ہوئی ہے۔ بعض روایت میں 12 کو ملتا ہے، 17 کو ملتا ہے، لیکن اہل سنت کے ہاں مشہور جو روایت ہے وہ 12 کو مناتے ہیں، ہم اہل تشیع جو ہیں 17، لیکن تاریخ سے اختلاف نہیں ہے۔ ہماری بحث یہ ہے کہ کون نبی کا میلاد مناتا ہے، کون نہیں مناتا۔ بھئی ہم تو الحمدللہ ہمارے قائدین بزرگان نے یہ حکم دے دیا ہے کہ آپ جاؤ اہل سنت کی جو ریلیاں ہیں ان میں شرکت کرو۔ میں بھی آپ تمام عاشقان مصطفیٰ کو، تمام مکتب شیعہ آل محمد کے ماننے والوں کو یہ عرض کروں گا کہ کل جو آج 12 ربیع الاول ہے، اس 12 ربیع الاول کی ریلی میں اہل سنت کی جانب سے جو نکالی جائے گی اس میں ہم بھرپور شرکت کریں گے اور پیغام دیں گے کہ ہم سب کا نبی محمد مصطفیٰ ایک ہی ہے، ہم نبی کی خاطر ایک ہونے والے ہیں، ہم نبی محمد مصطفیٰ کے صدقے ہم ایک امت ہیں، ہمارا کوئی بھی اختلاف نہیں ہے۔ اگر ہمارا اختلاف ہے اس سے ہے جو محمد مصطفیٰ کے میلاد کا انکاری ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد، اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ تو عزیزان محترم، یہ خمسہ معرفت سیرت پیغمبر اور ہماری ذمہ داری کے عنوان سے آج پہلی گفتگو ہے آپ عزیزان کی بارگاہ میں، تمام عاشقان رسول کی بارگاہ میں پیش ہے کہ پیغمبر اسلام کی ولادت باسعادت کس زمانے میں ہوئی تھی؟ اس زمانے میں ہوئی تھی جب وہاں انسان تھے لیکن انسانیت نہیں تھی۔ اس زمانے میں پیغمبر کی ولادت باسعادت ہوئی جہاں ظلم عام تھا، ستم عام تھا، بربریت عام تھی۔ اس زمانے میں پیغمبر اسلام کی ولادت باسعادت ہوئی جہاں وہ عرب کے جاہل لوگ جہالت کے عروج پر تھے، جو انسانیت کے تمام احکام کے جو پامال کر دیتے تھے، وہ جو زندہ بیٹیوں کو دفن کر دیتے تھے۔ یہ انسانیت کی تقاضا نہیں ہے کہ کسی زندہ انسان کو دفن کیا جائے۔ تو اس زمانے میں پیغمبر اسلام کی آمد ہوئی ہے جہاں اس زمانے میں لوگ شرک کر رہے تھے، بت پرستی کر رہے تھے، ظلم کر رہے تھے، لوگ اسلام کے خلاف تھے۔ اس وقت جو اسلام کا نام ہی نہیں تھا، کوئی بھی کسی کا لحاظ رکھنے والا نہیں تھا، صرف اس کا لحاظ رکھا جاتا جس کے پاس مال و ملکیت زر و دولت تھی، اسی کا لحاظ رکھا جاتا تھا۔ تو عزیزان محترم، خدا کے لاکھ احسان کہ خدا نے اس نبی کو بھیجا جس نے اعلان نبوت سے پہلے ہی اپنی صداقت اور امانت کا یعنی صادق اور امین کا لقب پایا ہے۔ یعنی سب سے پہلے وہ عرب مشرک جو کافر تھے، جو نبی کی نبوت کو نہیں مانتے تھے، جو نبی محمد مصطفیٰ کے خدا کو نہیں مانتے، جن کا ایمان خدا پر نہیں تھا، محمد مصطفیٰ پر نہیں تھا، لیکن ان کا
ایمان پاک محمد مصطفیٰ کی صداقت و امانت پر تھا، تو وہ کہنے پر مجبور تھے کہ اس محمد ابن عبداللہ جیسا کوئی صادق بھی نہیں ہے، کوئی امین بھی نہیں ہے۔ ہم خوش نصیب ہیں کہ خدا نے ہمیں محمد مصطفیٰ جیسا نبی عطا فرمایا ہے۔ تو عزیزان محترم، پیغمبر اسلام کی ولادت باسعادت اس زمانے میں ہوئی ہے جہاں ظلم عام تھا، تشدد عام تھا، جہالت عروج پر تھی۔ تو عزیزان محترم، مجھے جملہ کہنے دیجئے، تو اس وقت ظلم تھا تو عادل کی ضرورت تھی، اس وقت جہالت تھی تو عالم کی ضرورت تھی، اس وقت نجاست تھی تو پاک و طیب و طاہر کی ضرورت تھی۔ تو خدا نے فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ خدا فرماتا ہے قرآن میں ہے کہ اس خدا نے امیین میں سے ایک رسول کو بھیجا ہے۔ اس کا کام کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتی، جو آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، ویزکیہم، اور ان کے ناپاک نفوس کو پاک کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور ان جاہلوں کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، ان جاہلوں کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ تو عزیزان محترم، ہمارے لیے خوش نصیبی ہے، ہماری بڑی خوش نصیبی ہے کہ خدا نے محمد مصطفیٰ کو ہمارے لیے نبی مبعوث کیا ہے۔ اچھا، تو اس پیغمبر اسلام کی امت خوش نصیب ہے۔ اس زمانے سے لے کر آج تک جو بھی آئے ہیں، انہوں نے پیغمبر اسلام پر کلمہ پڑھا ہے، صلوات بر محمد و آل محمد۔ تو عزیزان محترم، اس نبی محمد مصطفیٰ نے، چونکہ آج پہلی گفتگو ہے، انشاءاللہ پیغمبر اسلام کی سیرت اور ہماری ذمہ داری کے عنوان سے کل دوسری گفتگو بیان کریں گے۔ آج 12 ربیع الاول کے حوالے سے آپ انتہائی مومنین سے پھر بھی ہم جو ہے 10 بار عرض کریں گے کہ اہل سنت کے جو ریلیوں ہیں ان میں شرکت کریں ہم، اور پیغام دے کہ ہمارا تعلق بھی اسی نبی سے ہے، کیونکہ ہمارے ایام مسرت شروع ہیں، ہمارے بزرگوں کے حکم سے یہی پیغام ملا ہے کہ بھائی یاد رکھو، ہم یہ ہفتہ وحدت کی یعنی عنوان سے منا لیں گے انشاءاللہ یہ ہفتہ وحدت، اور پیغمبر اسلام نے بھی ہمیں جو ہے وحدت کا پیغام دیا ہے۔ یہ ایک مشہور واقعہ آپ عزیزان کی بارگاہ میں پیش کر دیتا ہوں کہ اس نبی نے ہمارے لیے ایک وحدت کا پیغام دیا ہے، وحدت کا درس دیا ہے، جس طرح قرآن نے حکم دیا ہے کہ خدا کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں فرقہ واریت مت پھیلاؤ۔ تو عزیزان محترم، میری آواز، میری یہ ویڈیو جو مومنین سن رہے ہیں، چاہے شیعہ ہو، سنی ہو، وہابی ہو، دیوبندی ہو، تمام امت مصطفیٰ کے لیے پیغام دینا چاہوں گا۔ جس کا ایمان نبی محمد مصطفیٰ پر ہے، تو میں پیغام دینا چاہوں گا، خدا را ہم امت مصطفیٰ ایک ہو جائیں اور دشمن کے خلاف آواز اٹھائیں۔ آخر دیکھیں جو صحیح کون ہے جو ہم میں سے اطلاع ڈال رہا ہے۔ پیغمبر اسلام کا ایک مشہور واقعہ ہے کہ مکے کے اس مشرک کافروں نے کہا، اے محمد ابن عبداللہ، اگر آپ نبی ہو، اگر آپ رسول ہو، اگر آپ کو خدا نے نبی کے طور پر مبعوث کیا ہے تو ہمیں معجزہ دکھاؤ، معجزہ دکھاؤ۔ معجزے کی تقاضا تھی۔ اس وقت ایک بیابان میں تھے، پہاڑی علاقے میں تھے، تو پیغمبر اسلام نے کیا کیا کہ پہاڑ کی چوٹی پر ایک پتھر تھا، پیغمبر اسلام نے اس پتھر کو اشارہ دیا تو پتھر پہاڑ سے نیچے آتا ہے، اور پہاڑ کے نیچے ایک پانی کی ندی بہ رہی تھی۔ عزیزان محترم، وہ پتھر پانی سے تیرتا ہوا آ گیا، پیغمبر اسلام کے قدموں میں بوسہ لیا۔ تو عزیزان من، اس مشرک نے کہا، اب مجھے کچھ یقین ہوا ہے، لیکن اب یقین تب ہوگا جب اس پتھر کو کہو کہ اب واپس اپنی جگہ پر جائے، پھر
جب پیغمبر اسلام نے اسی پتھر کو حکم دیا کہ اب جاؤ اپنی جگہ پر جاؤ، تو عزیزان محترم وہ پتھر پھر پیغمبر اسلام کا قدموں کا بوسہ لیتے ہوئے پانی سے تیرتا ہوا پہاڑ پر چڑھ گیا، وہاں اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ تو عزیزان محترم آپ نے غور ہی نہیں کیا اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملا ہے۔ ارے جو نبی کے اشارے پر، نبی کے کہنے پر، نبی کے اشارے پر پتھر پانی میں ڈوبا نہیں ہے، کیونکہ پتھر کی فطرت ہے پانی میں ڈوبنا، لیکن پتھر ڈوبا نہیں ہے، پتھر پانی میں ڈوبا نہیں ہے عزیزان محترم۔ اسی طرح اگر ہم امت مصطفیٰ بھی اگر اپنے محمد مصطفیٰ اپنے نبی کے اشارے پر چلیں گے تو کبھی بھی اس دنیا میں بھی ہلاک نہیں ہوں گے، تو آخرت میں بھی ہلاک نہیں ہوں گے۔ صلوات بر محمد و آل محمد، اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ تو عزیزان محترم ہمیں چاہیے کہ اپنے محمد مصطفیٰ اپنے نبی کی سیرت کا مطالعہ کر کے اس کی سیرت پر چلیں۔ ہم اپنے تمام امور کو جو ہے پاک محمد مصطفیٰ کی سیرت پر چلنے کے لیے اپنے آپ کو پابند بنائیں کہ بھئی میں جو کام کر رہا ہوں نبی نے کیا حکم دیا ہے، میں جو عمل کر رہا ہوں، میں جو باتیں کر رہا ہوں اس کے بارے میں پیغمبر اسلام نے کیا حکم دیا ہے۔ تو ہمیں چاہیے، ہم تمام امت مسلمہ کو چاہیے کہ ہم ایک ہو کر وحدت کا پیغام دیں، اور انشاءاللہ یہی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر چل کر اس دنیا میں بھی انشاءاللہ کامیابی سے گزر جائیں گے، تو آخرت میں بھی ہماری زندگی کامیاب ہوگی۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔